انسان کی نالج بڑھتی ہے، تجربہ بڑھتا ہے، تو وہ لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات کرنا بھی سیکھتا ہے. بعض لوگ نا بات بات پہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی معلومات کم ہوتی ہیں. جب لوگوں کی معلومات بڑھتی ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے فلاں نے اگر یہ غلطی کی ہے تو بھائی اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے، یہ اس بیس پر ہوا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی غصہ کرتا ہے تو آپ فوراً فتویٰ لگا دو گے کہ یار یہ ڈپریشن کا مریض ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے. یہ ممکن ہے اس میں غیرت زیادہ ہو، وہ ایسے ماحول میں پلا بڑھا ہو وہاں اس نے یہ برائی دیکھی نہ ہو. ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک ہمارے ریلیٹیو تھے، سعودی عرب سے نا اپنی والدہ کو لے کر گئے لندن یا امریکہ لے کر گئے. اب وہ سعودی عرب میں وہ خود بھی عربی، ان کی والدہ بھی عربی. اب انہوں نے سعودی عرب کا ماحول دیکھا، ہر طرف اسکارف پردہ. اب وہ جب امریکہ کے کسی پارک میں اپنی اماں کو لے کے گھوم رہے ہیں، وہاں ایک گورا گوری کھلے عام چمٹے ہوئے ایک دوسرے سے نا. ان کی اماں نے یہ منظر زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، وہیں ڈنڈا لے کے کوٹنا شروع کر دیا ان کو. وہی ڈنڈا لے کے. اب وہ ڈر رہے ہیں کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی بھائی اماں کو. اماں کہہ رہی تو بھی انہی کے ساتھ ملا ہوا ہے، تیرے میں بھی غیرت نہیں ہے. اب کوئی وہاں جس کو دنیا کا نہ پتا ہو وہ تو کہے گا یہ عورت معاذ اللہ یہ نفسیاتی پاگل ہے. لیکن جس نے دنیا میں ملک دیکھے ہوں، قوموں کا پتا ہو، کہے گا بھائی اس بیچاری یہ جو کر رہی ہے اس کے نارمل ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا، جس ماحول میں یہ پلی بڑی ہے نا اس کو یہ جہنمی لگ رہے ہیں سارے کے سارے. یہ صحیح کر رہی ہے بالکل. اگر یہ نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں غیرت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک نہیں ہے، جب آپ مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرتے ہو نا آپ میں برداشت کی قوت بڑھتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کسی قوم کا یہ کلچر ہے، کسی قوم کا یہ کلچر. ان کے ہاں مثال کے طور پر آپ کسی گوری سے شادی کر لیا، آپ نے ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ آپ کے دوست سے بات کر رہی ہے، نائس ٹو میٹ یو، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تو جس آدمی ان کو گوریوں کا کلچر ہی نہیں پتا وہ تو بندوق سے اڑا دے گا اس کو غیرت کے نام پہ. میرے دوست سے ابے بھائی نائس ٹو میٹ یو، آج تک مجھ سے یہ الفاظ نہیں کہا، تو کیا لگتا ہے اس کا جو وہ بھائی ان کا یہ کلچر ہے. وہ اگر اس طرح آپ کے فرینڈ سے یہ نہیں کہتی نا نائس ٹو میٹ یو تو وہ اس کو بد اخلاق وہ سمجھے کہ مجھے حدیث میں جو اخلاق کا اتنا اسلام میں تذکرہ ہے میں عین اس اخلاق پر عمل کر رہی ہوں. اور آپ کے دوست نے اگر یہ جواب نہیں دیا نا نائس ٹو میٹ یو ٹو، وہ آپ کے دوست کو سمجھے کہ یہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے وہ سمجھے کہ اس نے اسلام پر جو اخلاق پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں وہ نہیں سنی. ہمارے ایک دوست کی وائف وہ چلے گئے امریکہ اپنی وائف کو لے کے. اب ان کی وائف کی آنکھیں بڑی بڑی، اب اسکارف لیتی تھی ان کی وائف. گورے آ کے کہتے تھے یار کیا خوبصورت آنکھیں، انگلش میں کہتے تھے بیوٹیفل آئیز. وہ سب تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے. تو کہتے تھے میں چونکہ یو ایس اے کے کلچر کو سمجھتا تھا مجھے غصہ نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی پاکستانی ہوتا نا وہ آنکھیں نکال دیتا اس کی گورے کی. بے غیرت تو میری بیوی کو کہہ رہے بیوٹیفل آئیز. لیکن اگر یہی چیز یہاں پر ہے، آپ اتنے براڈ، آپ امریکہ کے ماحول میں ہیں، پاکستان کا ماحول آپ کو معلوم نہیں ہے. وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے آپ کی وائف بہت بیوٹیفل ہے، بہت اچھا لگا ان سے مل کے. ان کا کلچر ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے. اور ضروری نہیں ان کے دل میں کوئی فساد ہو، ویسے ہی یار آپ کی وائف ہے بہت اچھا لگا، اچھا ہوا خوبصورت بیوی سے آپ نے شادی کی. آپ امریکہ میں رہیں، آپ پاکستان آ گئے، یہی آپ نے یہاں کام کیا اور آپ نے کسی کی بیوی کو کہہ دیا ان سے مل کے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ سے مل کے ہوئی. سمجھ رہے؟ اور وہ آپ کی ٹانگیں توڑ دے. بالکل صحیح کیا اس نے بالکل. آپ کو یہاں پہلے یہاں کا کلچر معلوم کروا لینا چاہیے تھا. اب اگر یہ کیس میرے پاس آئے اور ایک بندہ کہے کہ اس نے میری ٹانگیں توڑی ہیں اور میں اس سے کہوں کہ بھائی کیوں ٹانگیں توڑی ہیں، وہ دونوں مجھے حکم بنائیں کہ مفتی صاحب کو سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں صحیح کون تھا غلط کون. میں اس بندے سے پوچھوں تو نے اس کی ٹانگیں کیوں توڑی،
وہ کہے گا کہ یار مفتی صاحب یہ میری بیوی کو کہہ رہا تھا ماشاء اللہ نائس ٹو میٹ یو. تو میں کیا کہوں گا, بھائی ٹانگیں توڑی ہیں, شکر کر بھیجا نہیں اڑایا تیرا. صحیح ہے نا, شکر کر تیری گردن اور یہ ٹانگیں جوڑ کے واپس چلا جا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ انسان جتنا تعلقات بڑھتے ہیں نا اتنا براڈ مائنڈیڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اسے پتہ میں جب بہت سے لبرل لوگوں سے ملا ہوں جن کو ہم لبرل سمجھتے تھے, وہ پتہ چلا ان کے دل میں تو اسلام کی محبت شاید ہم سے بھی زیادہ ہے. ان کو ماحول ایسا ملا نا جس ماحول کی وجہ سے وہ نہ داڑھی رکھی انہوں نے, لیکن مذہب کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, کوٹ کوٹ کے مذہب. بہت سی بے پردہ عورتیں ہیں, انہیں اگر آپ تھوڑی دیر نصیحت کریں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں گی آپ کے سامنے, ان کو ایسا کانپنا شروع کر دیں گی. اور بہت سی باپردہ ہیں, ان کے آگے بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو ماحول اور انوائرمنٹ جو ہے نا باہر کا, وہ بہت سے اچھے لوگوں کو خراب کر دیتا ہے, بہت سے خرابوں کو اچھا کر دیتا ہے وہ. تو اس لیے ٹریولنگ, سفر, لوگوں سے ملنا, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خول سے باہر آ کے جب انسان سوچتا ہے نا تو اس کو پتہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سارے نکاح کیے نا اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی. تو مجھے کسی نے کہا وہ فلاں نے کی زوجہ ایسی ہے, وہ تو یوں ہے. میں نے کہا بھائی تیری شادی شدہ لائف نہیں ہے تیری, تجھے نہیں پتا کہ عورتیں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بس ایک خاص کلچر میں تو پلا بڑا ہے, ایک خاص طرح کی عورتیں تم نے دیکھی ہیں, اس کے علاوہ تمہیں دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ میں نے گوری سے شادی کی, اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے یہاں لے آیا پاکستان میں نا. تو ایک مولوی صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا, تو مولوی صاحب نے اتنا سخت پردہ کروایا نا, تمبو لگوایا نا تمبو لگوایا, اس کے پیچھے گوری کو بٹھایا مولوی صاحب یہاں. اب مولوی صاحب تو اپنے لحاظ سے بیچارے سمجھ رہے کہ میں ان تقوی کی آخری درجے پر عمل کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں وہ لڑکی خوف سے رونے لگی, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کیا میں نے بم چھپایا ہوا ہے یا مجھ میں اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے جو مولوی صاحب اتنا بڑا پردہ لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ مولوی صاحب کو بھی چاہیے تھا بھائی بٹھا دیتے, اسکارف لے لیتی, یہ تھوڑا سا نقاب کر لیتی, اتنا کیا اس کی نظر میں وہ سمجھی کہ شاید میرے سے کوئی اسمیل آ رہی ہے, کوئی بم پھٹنے والا ہے, یا ہم کوئی پلید ہیں, جب تک مسلمان نہیں ہو جاتے تو اتنا فاصلہ رکھنا. بیچارے مولوی صاحب کو کلچر نہیں پتا تھا باہر کا. پتہ بھی ہو تو یار اتنا بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین مسلمان ہونے کے لیے آتی تھیں, تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ آپ 6 تمبو لگوا دیتے تھے اور پھر اس کے پیچھے بیٹھ کے. تو وہ ڈر گئی بیچاری.